بیوی کی قبر پر رونے والے شوہر کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ اپنی بیوی کی قبر پر جا کر روتا تو آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی دلہن بیوی باہر نکل آئی اور اس نے باہر نکل کر اس سے کیا کہا، یہ واقعہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، کسی گاؤں میں ایک امجد نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیوی کی وفات اسے بہت دکھی لگی کیونکہ اس کا ایک ننھا سا بچہ رہ گیا تھا۔ اس کی پرورش بہت مشکل تھی، لیکن اس باپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے بیٹے کو دل و جان سے محبت کرتا رہا اور اس کی خوب اچھی طرح پرورش کی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام شاہ زیب رکھا۔ شاہ زیب بہت خوبصورت تھا، ننھا سا کاکا۔ باپ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دفتر جاتا تو اسے ساتھ لے کر جاتا۔ آہستہ آہستہ شاہ زیب بڑا ہوتا گیا۔ اس کی عمر اب 7 سال ہو چکی تھی۔ باپ نے شاہ زیب کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ جو چیز منہ سے نکالتا باپ فوراً پوری کر دیتا۔ اس کی ہر چھوٹی سے بڑی خواہش وہ پوری کر دیتا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ دولت بہت زیادہ تھی، لیکن خوشیاں نہیں تھیں جو ایک عورت سے ہوتی ہیں۔ عورت جس گھر میں ہو وہ گھر برکت والا ہوتا ہے اور اس گھر میں رونق لگی ہوتی ہے۔ شاہ زیب کے باپ نے فیصلہ کیا کہ اکیلے زندگی جینا تو مشکل ہے، بچہ بھی ہے، اب اس نے بڑا ہونا ہے۔ میں دفتر کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، شاید اس کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اسی لیے اس کا باپ شادی کر لیتا ہے۔ دوسری شادی پر وہ بہت خوش تھا۔ وہ بچہ ایسے سمجھ رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں ہو۔ اس کا باپ کہنے لگا، بیگم میری بات سنو، میرا ایک بچہ ہے اور اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ شادی کی ہے، ورنہ مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ بس تمہارا یہ فرض ہے اور تمہارے ذمے میں یہ کام لگاتا ہوں کہ میرے بچے کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، جان سے بھی زیادہ۔ میں نے اسے بڑے لاڈ و پیار سے بڑا کیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اسے ماں کی طرح پالنا۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ستیلی ماں بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ شاہ زیب اب سکول جانے لگا۔ باپ بھی اپنی بیوی کی محبت اپنی بیٹی کے لیے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ جیسا میں نے چاہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، میرا بچہ پہلے سے زیادہ خوش ہو گیا ہے۔ اسے ماں کی کمی جو محسوس ہوتی تھی اب وہ نہیں ہو رہی، اور ستیلی ماں بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے کا ویوہار کر رہی ہے۔ شاہ زیب اب خوشی خوشی سکول جاتا۔ وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہا تھا کیونکہ گھر سے اسے سکون ہی حاصل ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سکول جاتا اور گھر واپس آ جاتا۔ ادھر شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن یہ کیا، اس کی دوسری بیوی بھی حاملہ ہو گئی تھی۔ وہ تو خوش تھا کہ کیونکہ بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ اللہ کی دین ہے، میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا لیکن رب نے نوازنا تھا۔ اس کا بچہ اب تھوڑا سا ڈر گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کہیں اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کریں گے۔ بچہ تھا، وہ دل سے کچھ بھی سوچتا رہا، لیکن اس طرح ان کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں آ گئیں۔ آخر کار اس عورت کا بیٹا پیدا ہوا۔ باپ بہت خوش ہوا اپنے دوسرے بیٹے کی پیدائش پر۔ اسے بچوں سے ویسے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ عورت بہت خوش ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو پورا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ پہلے وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرتی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایسے وہ محسوس کر رہا تھا جیسے باپ بھی اس سے دور چلا گیا ہو، اور ستیلی ماں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی عمر اب 7 سال کی ہو چکی تھی۔ اب وہ تھوڑا بہت سمجھدار بھی تھا۔ وہ دل ہی دل میں برے برے خیالات سوچنے لگا کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ میری اپنی ماں ہوتی تو آج وہ مجھے اس طرح گود میں اٹھاتی۔
وہ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں دکھ محسوس کر رہا تھا، لیکن باپ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کا دل آج بھی اس کے لیے بڑا تھا۔ وہ اپنے اس بچے کو بھی بہت پیار کرتا تھا تاکہ اس کے دل میں کمی نہ جائے۔ اپنے بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ عورت اپنا رنگ بدلنے لگی۔ اپنے پہلے بیٹے جو اس کا سوتیلا بیٹا شہزیب تھا، اس کے لیے اس کے دل میں اب نفرت آنے لگی۔ وہ اس سے اب اتنی محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ بات بات پر چڑھتی تھی۔ اس کا بچہ بھی اب بڑا ہوتا گیا۔ اس کی عمر بھی اب 8 سال ہو چکی تھی۔ شہزیب کی عمر 12 سال ہو چکی تھی، لیکن اس کا جو بیٹا تھا وہ ہمیشہ موبائل پر گیمز ہی کھیلتا رہتا۔ شہزیب کو پڑھائی سے محبت تھی، لگاؤ تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھتا اور فضول کاموں سے گریز کرتا۔ ماں جب یہ دیکھتی کہ وہ بیٹا تو پڑھ رہا ہے، لیکن میرا اپنا بیٹا تو فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ بار بار اپنے بیٹے کو کہتی، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ وہ بہت بگڑ چکا تھا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو بگاڑ دیا تھا۔ آخرکار رزلٹ کا دن آیا۔ اس عورت کا جو اپنا بیٹا تھا وہ فیل ہو گیا اور شہزیب نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ شہزیب بہت خوش تھا، لیکن اس کا دوسرا بیٹا بہت مایوس اور رو رہا تھا۔ شہزیب خوشی خوشی گھر آیا اور یہ ساری خوشی کی خبر اپنے ماں اور باپ کو بتائی۔ ماں تو ستیلی تھی، اس نے تو اپنا ستیلا پن دکھانا ہی تھا۔ جب باپ نے سنا کہ شہزیب نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا ہے تو وہ اس کا منہ چومنے لگا اور خوشی سے جھوم اٹھا۔ جب دوسرے بیٹے کا پتہ چلا کہ وہ فیل ہو گیا ہے اور اسے غصہ آ گیا اور وہ ماں کو گالیاں نکالنے لگا کہ کوئی شرم کرو، یہ سارا تیری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ دیکھ، اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا۔ میری محبت میں وہ اتنا قابل بن گیا، لیکن تو ماں تھی، تو نے کیا سکھایا؟ تیرا بیٹا آج فیل ہو گیا ہے۔ پورا دن گیمز کھیلتا تھا نا۔ میرے بچے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، وہ تو ایک ذہین تھا، لیکن تیرا بچہ بدتمیز تھا۔ تو نے اپنے بیٹے کی پرورش اچھی طریقے سے نہیں کی۔ مجھے بھی کچھ نہیں کہنے دیتی تھی کیونکہ تو کہتی تھی کہ میں ماں ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسا مت کہو۔ اب دیکھ لیا انجام، نالائق ہے تیرا بچہ، یہی تمیز سکھائی ہے تم نے۔ اس عورت کے دل میں اب شہزیب کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ میرے بیٹے سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اگر تو اس گھر میں نہ ہوتا تو میں کتنے سکون سے زندگی گزارتی۔ تیری وجہ سے میرے بیٹے اور میری زندگی تو مشکل بن گئی ہے۔ ہر چیز میں آگے ہے تو، میرا بچہ فیل ہو جاتا ہے، یہ سب تیری وجہ سے ہوتا ہے، تو ہمیشہ آگے ہی کیوں جاتا ہے؟ وہ اب اس سے حسد کرنے لگی تھی۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ مجھے ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ تو میری ماں ہیں۔ وہ کہنے لگی، ماں نہیں کہنا مجھے، میں تمہاری ستیلی ماں ہوں، اسی لیے سمجھ لو۔ اب کبھی مجھے ماں مت کہنا، سمجھ میں آئی؟ میں صرف امجد کی ماں ہوں جو میرا اپنا بیٹا ہے، تمہاری نہیں۔ تمہاری ماں مر گئی ہے، سمجھ میں آئی؟ وہ اس کے دل میں نفرت ڈال چکی تھی۔ دونوں بھائیوں میں بھی بالکل اتفاق نہیں تھا، ہمیشہ لڑتے رہتے اور باپ کا کہنا بھی نہیں مانتے۔ چھوٹا بھائی بدتمیز تھا جو امجد تھا، شہزیب کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا۔ شہزیب تو بڑا تھا اور یہ ساری باتیں اس کو اپنی ماں سکھا رہی تھی۔ ماں نے اس کا دل بھی خراب کر دیا تھا۔ بھائی کے لیے محبت کے بجائے اس نے نفرت ڈال دی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ کچھ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ شہزیب تو بہت لائق تھا، اپنے میرٹ پر ایک اچھی سی یونیورسٹی میں اسے ایڈمیشن مل گیا، لیکن امجد نالائق تھا، اسے تو کسی نے ایڈمیشن ہی نہیں دیا اور میٹرک بھی اس نے فیل ہی کی تھی۔ باپ ہر روز اسے تانے دیتا کہ کچھ سیکھ اپنے بڑے بھائی سے، تیرے ساتھ کا ہے لیکن تجھ سے زیادہ قابل ہے، ایک دن یہ ایک افسر بنے گا، لیکن تو سڑکوں سے کوڑا اٹھائے گا، تجھ جیسے بدتمیز کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مقدر میں یہی لکھا تھا۔ چھوٹا بھائی کسی کام کا نہیں بن سکا، لیکن بڑا بھائی شہزیب آرمی میں آفیسر لگ گیا۔ باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا کہ جب وہ چھوٹا سا تھا، پیدائش کے وقت اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور اس نے اتنی محنت کر کے اسے پالا، لیکن دوسری طرف اس کی ستیلی ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، بیٹا
تیرا یہ جو بھائی ہے نا، اس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہر بار تیرا باپ تجھے اور مجھے تانے دے رہا ہے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ یہ سب سے بڑی دیوار ہے، ہر چیز یہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس بار میں ایسی گیم چلاؤں گی کہ یہ روتا رہے گا۔ اس کو ایسا درد دوں گی کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے ہماری زندگی اجیرن بنائی ہے نا، میں اسے ایسی تکلیف پہنچاؤں گی کہ تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کے شوہر کو اب بہت غصہ تھا کیونکہ اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کی صحیح طرح پرورش نہیں کی۔ وہ کہتا کہ تم نالائق ہو، گھر میں پڑے روٹیاں توڑتے رہتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، کہیں جا کر مزدوری کرو۔ باپ ماں کی بھی بےعزتی کرتا کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا بولنے پر، کیونکہ پہلے بھی تم نے بگاڑ دیا ہے۔ میں باپ ہوں، میرا فرض ہے اس کو سمجھانا۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک ماہ کے بعد شاہ زیب گھر آتا ہے بہت سی مٹھائی لے کر، اپنے باپ کے لیے اور گھر والوں کے لیے، ستیلی ماں اور بھائی کے لیے۔ اس کا دل تو صاف تھا، اللہ نے اسی لیے اسے اتنا مقام دیا تھا، لیکن اس کا ستیلا بھائی اور ماں اس سے نفرت اور جلتے تھے۔ ماں کہنے لگی یہ مٹھائی ہم نہیں کھائیں گے، تو خود تو کامیاب ہو گیا لیکن ہماری زندگی برباد کر گیا۔ تیرے باپ کے دل میں ایسا زہر گھل گیا ہے جو ہر طرف ہمارے اوپر گرتا رہتا ہے، ہماری تو زندگی عذاب بن گئی ہے، ہم کیا کریں؟ وہ اسے کھڑی کھڑی سنانے لگے، لیکن اس نے دل پر نہ لی اور وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ ادھر اسے ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور معصوم تھی، بالکل شاہ زیب کے قابل تھی۔ اسے بے انتہا محبت ہوئی۔ شاہ زیب جب گھر آیا تو اس نے یہ ساری بات اپنی ماں، بھائی اور باپ کو بتائی، کیونکہ اس کا دل تو صاف تھا۔ باپ خوشی خوشی مان گیا کہ بیٹا تو اتنا قابل ہے، تو بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، تجھے جو بہتر لگے تو وہی کر۔ ماں بھی مکار جو مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی کہنے لگی بیٹا میں تیری ماں ہوں، مجھے معاف کر دے، یہ تیرا بھائی ہے، تو اسے بھی معاف کر دے۔ شاہ زیب کا دل صاف تھا، وہ دونوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ہمیں تیرا رشتہ قبول ہے، اب ہم تیری شادی کی تیاری کریں گے، اسی لیے تو یہ فکر چھوڑ دے۔ وہ مکار عورت آخر کیا مکاری کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شاہ زیب کی شادی کی خوشی پورے گھر میں پھیل گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی مچ گئی تھی۔ خوشی کی آمد تھی کیونکہ ان کے گھر میں یہ پہلی خوشی تھی، کیونکہ شاہ زیب نے ایسا مقام حاصل کیا جس سے اس کے باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آخر کار آج ان کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ باپ اپنی خوبصورت بہو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بہت خوبصورت، سیدھی سادی، معصوم سی تھی، پریوں جیسی اس کی شکل تھی۔ ستیلی ماں اور بھائی دونوں خوش تھے، بہت اچھے سے سب چل رہا تھا۔ وہ دلہن بن کر شاہ زیب کے گھر آ چکی تھی۔ ادھر ستیلی ماں بڑے پیار سے دودھ کا گلاس بھر کر آتی ہے، کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ دیکھو میں اپنی پیاری معصوم بہو کے لیے دودھ لائی ہوں، بڑے پیار سے لائی ہوں، یہ لو بیٹا اسے پی لو۔ وہ معصوم تھی، دودھ پینے لگی۔ شاہ زیب بھی بہت خوش تھا کہ شکر ہے میری ماں کو عقل آ گئی ہے اور میری بیوی کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے۔ ستیلی ماں کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس کی نفرت بڑھ گئی تھی۔ ایک حاسد شخص کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اسی طرح شاہ زیب کی ستیلی ماں کا حال تھا۔ دودھ کا ایک گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترا تو اترتے ہی وہ زمین پر دھڑم سے گر پڑی، اس کے منہ سے خون کی الٹی آئی اور وہیں پر وہ مر گئی۔ جس دن آج شادی تھی اس دن آج ماتم بھی بچھ گیا۔ اس گھر میں رونقیں تھیں، آج وہیں رونا لگ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، کیونکہ وہ اس دودھ میں کچھ ایسا ملا تھا جس نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ لیکن یہ بات وہاں پر کوئی سمجھ نہیں پایا، ایک حادثہ سمجھ کر انہوں نے یہ قبول کر لیا۔ لیکن اس ظالم عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس دودھ میں زہریلی دوائی ڈالی تھی تاکہ اس لڑکی کو جب زہر چڑھے تو وہ مر جائے اس دودھ کو پی کر، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے
کہ شاہ زیب خوش رہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس نے ہماری خوشیاں بھی برباد کر دی ہیں، ہم اسے کیسے خوش رہنے دے سکتے ہیں۔ ان کی دل کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھول گئے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم بے وجہ سے نفرت اور حسد کر رہے ہیں۔ ان دونوں ظالموں کے حسد نے اس خوبصورت لڑکی کی جان تو لے ہی لی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ وہ رونے لگا، اس کو بے انتہا محبت تھی۔ وہ اپنی بیوی کی لاش دیکھ کر رو رہا تھا کہ اللہ ہماری قسمت کتنی خراب تھی۔ اس بیچاری کو میری زندگی میں آنا تھا اور آتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ میں کیا کروں گا؟ شاہ زیب کو اب روگ لگ گیا تھا۔ وہ پورا دن روتا رہتا تھا۔ ادھر ماں اور بھائی جھوٹی ہمدردی جتاتے تھے۔ شاہ زیب بھولے دل کا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میرے گھر میں ہی میرے دشمن موجود ہیں جو میری بیوی کی جان لیوا دشمن ہیں۔ وہ دونوں بہت مکار تھے۔ شاہ زیب اکثر اوقات بیوی کی قبر پر جا کر روتا رہتا، خوب روتا، اپنے آنسو بہاتا، کیونکہ اسے اس لڑکی سے بے انتہا محبت تھی۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی محبت منزل تک نہیں پہنچی، ادھوری رہ گئی۔ اس لازوال محبت نے وہ اور زیادہ روتا اور بیوی سے شکایت کرتا۔ ایک دن وہ اسی طرح رو رہا تھا، جمعے کا دن تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ کچھ تو بتا۔ اچانک قبر سے ایک روح باہر آتی ہے جو اس کی بیوی کی روح تھی۔ روح اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے جو صرف اسی کو نظر آ رہی تھی۔ بیوی کی روح دیکھ کر اس کی آنکھیں تنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، میری موت تیری ماں نے کی ہے، اس نے مجھے زہر والا دودھ پلایا ہے۔ وہ ایک حاسد عورت ہے، وہ تیری جان بھی لے لے گی، اسی لیے تو اس سے دور چلا جا۔ وہ ساری بات اسے بتا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا خیال ہے، میں بھول گیا ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک طرف بیوی کی آوازیں اس کی کانوں پر گونج رہی تھیں۔ وہ ڈر کر روتا ہوا گھر آ گیا اور باپ کو سارا واقعہ بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ باپ عالم تھا، سب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سچ ہے، ایسے روح ظاہر نہیں ہوتی۔ یقیناً ان دونوں ماں بیٹے نے کوئی ایسا کالا کرتوت کیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا ہے اور بیٹے کو بھی کہتا ہے کہ آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، میں تجھے جائیداد سے اور اس گھر سے آگ کرتا ہوں اور خود کے رشتے سے بھی بلا تعلق کرتا ہوں۔ اسی لیے دونوں ماں بیٹا یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہی تم لوگوں کا انجام ہے۔ پیارے دوستو، برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔